ہم یہ کہتے ہیں بعض اعتبار سے ہمیں آزمایا گیا ہے. کبھی ایسے ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اونچی آمین کی ہی ہو اور حضرت حمزہ نے ان کو کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا کہ تو آمین کیوں اونچی گئی ہے. کیا ہوا ہے کہ تو ہمارے ساتھ تو ہو رہا ہے. دوسری بات, کس صحابی کو اس فطرے سے گزرنا پڑا ہے کہ اس کا باپ مسلمان ہو اور وہ اپنے بیٹے مسلمان کو کافر سمجھتا ہو؟ ہمارے سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے کتاب و سنت پہ آتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو گستاخ سمجھتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر وہ بیٹے اپنے ماں باپ کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں, اور ہے بھی بابوں کے ٹائی چڑھتے. صحابہ کرام کو تو تکلیفیں آئی ہیں کہ ماں باپ کافر تھے, ٹھیک ہے, پتہ چل گیا کہ اس لمٹ سے آگے نہیں جانا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ ابا جی ذبح کر کے اپنی جنت نہ پکی کر لیں, اور وہ بچہ تو ابا جی کو مسلمان سمجھ رہا ہے. یہ ازمائش کس صحابی کو گزرنا پڑا ہے. یہ ہم نے ایک خاص بات کی تھی, ایک خاص فیلڈ میں, یہ میں رونا رو رہا تھا اور میرا اس میں جملے کہ ہم پہ اس اعتبار سے مشکل وقت آ گیا. تو سرکار کیا آج دین پہ چلنا صحابہ کرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ مشکل نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا ہم پہ مشکل وقت آ گیا. تو آپ تو خود کہتے ہیں سب سے بہتر زمانہ نبی اسلام کا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ مشکل وقت آتا جائے گا آہستہ آہستہ. سرکار یہی بات میں نے دوسرے انداز میں کر دی ہے تو آپ نے فتویٰ لگا دیا. اس سے بڑی بات اگر کوئی کہتا ہے اس کو حدیث سے ثابت کریں تو سنیں جناب, ترمذی میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا جب دین میں فتنوں کا دور آئے گا, جو شخص دین پہ چلے گا اور صبر کرے گا اسے 50 بندوں کے برابر اجر ملے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ 50 اس زمانے کے, فرمایا نہیں, تمہارے 50 کے برابر اس اکیلے کو بعد میں آنے والے. ہمیں کئی اعتبار سے 50 صحابہ سے زیادہ اجر مل رہے ہیں. یہ تو حدیث ہے نا, مجھے نہ آپ چیلنج کریں. اچھا آگے چلیں. مسند احمد میں حدیث ہے, صحیح ابن حبان میں, جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت, جو بغیر دیکھے ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت, ایک روایت میں ہے 2 دفعہ بشارت, توبہ پھر توبہ. آپ مجھے بتائیں